کریکٹر اینڈ کرزما. تو میسرہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسے ہوا کہ ایک تاجر نے ان سے قیمتوں کے اوپر کوئی جھگڑا کرنا شروع کر دیا، اور یہ نہایت نرمی اور اخلاق کے ساتھ اس کو جواب دیتے رہے. آخر اس نے غصے میں کہا کہ تم لات اور عزا کی قسم کھاؤ، قیمت کے بارے میں جھگڑا تھا. انہوں نے کہا میں کبھی نہیں ان کی قسم کھاؤں گا، کیونکہ آپ کبھی بھی بتوں کی نہ پرستش کرتے تھے نبوت سے پہلے بھی، اور نہ ہی آپ ان سے محبت کرتے تھے، اور نہ کبھی آپ ان کی قسمیں کھاتے تھے. آپ سخت بیزار تھے ان بتوں سے. لہذا میسرہ کو یہ بات بہت پسند آئی کہ یہ شخص اگرچہ عیسائی نہیں ہے لیکن قریش کی طرح بت پرست بھی نہیں ہے. اور پھر آپ کے دیگر اوصاف وہ دیکھتا رہا. اس کے علاوہ جب یہ قافلہ واپس پہنچا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عام لوگوں کی نسبت ڈبل منافع ہوا، کیونکہ آپ انتہائی دیانتدار تھے. اور ساتھ ساتھ جب میسرہ نے ان کی خوش اخلاقی کی باتیں بتائیں تو ان کے دل میں اور بھی عزت اور محبت بڑھ جاتی. ایک اور روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ واپس پہنچنے والا تھا تو ایک رات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب میں دیکھا کہ ان کے گھر میں نور اتر آیا ہے. وہ فوراً اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور اپنا خواب بیان کیا. تو انہوں نے کہا تمہارے گھر میں لگتا ہے نبوت کا نور اترے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار اٹ واز یونیک، ان جیسا کوئی بھی نہیں تھا مکہ میں، اور یہ بہت دور رس نگاہیں رکھتی تھی. انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ انسان عام نہیں ہے، ان میں کوئی خاص سی بات ہے. اس کے بعد یہ خواب بھی دیکھا اور پھر آپ کے اخلاق کی باتیں بھی سنی، ایمانت داری خود دیکھ لی. میسرہ نے آ کے سب حالات بتائے تو انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے، اور کہیں نفیسہ بھی لکھا جاتا ہے، ان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا. ان کی عمر 40 برس ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 ہے. اکثر لوگ نہایت گستاخی کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور آپ کی کثرت ازواج پہ بہت اعتراض کرتے ہیں اور طرح طرح کی غلط باتیں منسوب کرتے ہیں. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، آپ مکہ کے انتہائی امیر تاجر تھے، قریش کے باعزت خاندان سے تھے، آپ کے چچا سردار تھے، اور آپ جیسا حسن، خوبصورتی، وقار، اخلاق اور سیرت و کردار کا پورے مکہ میں کوئی مالک نہیں تھا. آپ جس لڑکی سے چاہتے شادی کر سکتے تھے، آپ کے لیے کوئی کمی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی انکار کر سکتا تھا. اگر واقعی جوان اور خوبصورت لڑکیاں آپ چاہتے تو آپ کے لیے کوئی کمی نہ تھی. اور یہ تمام الزامات جو خاص طور پہ غیر مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی شادیوں پہ لگائے، ہم دیکھتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس وقت آپ پہ کوئی مجبوری نہ تھی، لیکن آپ نے بخوشی یہ رشتہ منظور کیا. ابو طالب جو چچا تھے، چونکہ ان دونوں کے والدین انتقال کر چکے تھے، لہٰذا ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چچا گئے اور ادھر سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھی چچا نے مل کے ان دونوں کی شادی کروائی. نکاح میں اس زمانے میں بھی خطبہ پڑھا جاتا تھا، اگرچہ الفاظ وہ نہ تھے جو کہ مسنون خطبہ نکاح سے الفاظ ملتے ہیں. ابو طالب نے خطبہ پڑھا اور 500 طلائی درہم گولڈ کوائنز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر مقرر کیا گیا. کچھ روایات میں اور چیزوں کا بھی ذکر آتا ہے، تاہم زیادہ تر روایات مجھے یہی ملے. ان کی شادی ہو گئی اور ہر لحاظ سے یہ دونوں بہت خوش اور مطمئن تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو خیر اخلاق تھا ہی نہایت اعلیٰ، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قدم قدم پہ جس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر سے محبت کی، وفا نبھائی اور قربانیاں دی، وہ بھی ایک بے مثال کردار ہے اور ایک مثالی بیوی کا کردار ہے. یہ ایک بہترین بیوی کیسی ہونی چاہیے. شادی ہو گئی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مال کے ساتھ بدستور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے رہے. آپ کا اپنا سرمایہ بھی تھا اور ان کی تجارت پہ بھی آپ توجہ دیتے رہے.
اور یوں ان کی تجارت نے بہت ترقی کی. لیکن نبوت سے چند سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غار حرا میں تشریف لے جاتے، جو کہ مکہ سے 3 کلومیٹر دور تھی. طبیعت میں اب توحید کی تلاش شروع ہو گئی. اگرچہ آپ پہلے بھی کبھی بت پرست نہ تھے، لیکن ابھی تک آپ پہ باقاعدہ وحی نازل نہ ہوئی تھی. آپ کی عمر 40 برس تھی اور حسب عادت آپ غار حرا میں تشریف لے گئے تھے کہ